بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ جامعہ فیض ناصر کے ہمارے ایک ذمہ دار جناب مولانا شاہد حسینی صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کی نسبت سے مجھے ان کے ادارے کو جس نام سے قائم کیا گیا ہے مفتی محمد ناصر طاولوی صاحب، ان کی بے تحاشا یاد آئی۔ مفتی ناصر طاولوی صاحب ایک بہت ابھرتے ہوئے عالم دین، بہت باصلاحیت اور بہت ذی استعداد قسم کے مفتی تھے، اور مختلف میدانوں میں انہوں نے بہت نمایاں، بہت شاندار کارنامے انجام دیے۔ مفتی ناصر صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کم عمری میں اتنا نوازا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی گزار کر بھی اتنے کارنامے انجام نہیں دیتے۔ انہوں نے کل 41 سال عمر پائی۔ 2009 میں مارچ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 11 سال ان کی وفات کو ہو گئے ہیں۔ اس طویل مدت میں ان کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کی شخصیت، ان کا لہجہ، ان کا اسلوب کہیں نہ کہیں ان کے دوستوں کو، ان کے تعلق والوں کو مسلسل یاد آتا رہا ہے اور ان کی یاد دلاتا رہا ہے۔ مفتی ناصر صاحب نے اس مختصر سی مدت میں، صرف 41 سال کی مدت میں جو کچھ پایا، اس کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پورے دیار کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت خاص طور سے اس زمانے میں جب ان کو خلافت و اجازت سے نوازا گیا تھا، بہت بڑی بات تھی۔ حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ امیر الاولیاء کی حیثیت رکھتے تھے، اور عموماً وہ نئے اس میدان کے جو نووارد ہوتے تھے ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن مفتی صاحب بالکل نوجوان تھے، اور نوجوانی میں انہوں نے اپنی سعادت مندی کی وجہ سے، اپنی دینی خدمات کی وجہ سے، تصوف کے میدان میں اپنے کارناموں کی وجہ سے اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ایسا مقام حاصل کر لیا تھا کہ حضرت مولانا نے انہیں باقاعدہ خلافت و اجازت سے نواز دیا تھا۔ اتنی سی عمر میں انہوں نے ایک جامع الفتاوی، جو اب درجنوں جلدوں میں، ایک درجن کے قریب جلدوں میں چھپی ہوئی بڑی کتاب بن گئی ہے، حضرت مولانا مفتی مہربان علی بڑوتوی کے ادارے میں اس کی ترتیب کا کام شروع ہوا تھا، تو اس کے ابتدائی طور پر خاکہ ساز، اس کی پلاننگ کرنے والے اور اس کی خاص طور سے پہلی جلد کو 100% مرتب کرنے والے مفتی محمد ناصر طاولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو اتنے سلیقے کے ساتھ لکھا تھا، اور جو عنوانات لگائے، جس طرح اس کے حوالے دینے کا اس زمانے میں انہوں نے التزام کیا، اور جس ترتیب کے ساتھ اس کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا، یقینی طور پر وہ اس لائق کام تھا کہ وہ 20 جلدوں تک پہنچتا۔ بعد میں اس کام کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور پر آگے بڑھایا، اور اب وہ فقہ اسلامی کا بڑا مجموعہ بن گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد چونکہ انہوں نے اس کام کی رکھی تھی، اس لیے فقہ کے میدان میں جو لوگ بھی جہاں جہاں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب مفتی صاحب کے نامہ اعمال میں یقینی طور پر لکھا جائے گا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی، حضرت تھانوی کے اصول و ضوابط۔ حضرت تھانوی کے ہاں جو ایک خاص طرح کی اصولی زندگی پائی جاتی تھی، اور ضابطے اور قوانین تھے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ انہیں بہت سخت مزاج سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سخت مزاج نہیں تھے، بلکہ بنیادی طور پر وہ نظم و ضبط کے پابند تھے، جو ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ مولانا ناصر طالوی صاحب نے مختلف کتابوں سے حضرت تھانوی کی بہت سے ملفوظات، بہت سے اقوال، بہت ساری چیزیں جمع کی، اور 150-200 صفحات کی ایک شاندار کتاب مرتب کی، جس کو بہت سراہا گیا، لوگوں نے اس سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پیر مرشد حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مواعظ، نہ صرف یہ کہ انہیں ٹیپ ریکارڈ سے لکھا، انہیں مرتب کیا، بلکہ اس پر بہت قیمتی حواشی لکھے، اور بہت سارے حوالے انہوں نے کہاں کہاں سے تلاش کر کے ان کو مرتب کیا۔ تو اس طرح اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصعب کا ذہن علم کے وادی میں، تحقیق کے وادی میں کتنی تیزی کے ساتھ کام کرتا تھا، اور اگر وہ ہمارے درمیان ہوتے تو نہ جانے کہاں تک وہ اور آگے پہنچتے، اور علم کا
ان کی خدمات کا سلسلہ نہ جانے کہاں تک پہنچتا۔ میں خاص طور سے ان کے بھائی جناب شاہد حسینی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز ترین بھائی، ایک فاضل ترین بھائی کی یاد میں ادارہ فیض ناصر کے نام سے شہر مظفر نگر میں ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے، جس کے واسطے سے وہ دینی خدمات انجام دیتے ہیں، مختلف ادبی تنظیموں سے رابطہ رکھتے ہیں، اور مختلف تصنیف اور تالیف سے وابستہ شخصیات سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے حضرت مفتی محمد ناصر صاحب تھانوی کو اور ان کی شخصیت کو بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا کام ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ مفتی ناصر صاحب پر خاص طور سے موجودہ زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، ان کی کتابوں پر کچھ کام ہونا چاہیے، ان کی شخصیت پر کچھ کام ہونا چاہیے، اور ایک ایسی شخصیت کو لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا کر، نشان راہ بنا کر زندہ کیا جانا چاہیے، تاکہ ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، دینی میدانوں میں کام کرنے والے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی روشنی میں وہ آگے اپنے آپ کو اور آگے بڑھا سکیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جو مفتی صاحب کے وارثوں پر، ان سے تعلق رکھنے والوں پر عائد ہوتی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو کسی نہ کسی سطح پر پورا کرنا چاہیے۔